السلام علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے رات کے اندھیرے میں اہم انتخابات کے حوالے سے جو آرڈر پاس کیا ہے وہ کیا ہے اور کس آرڈر کو معطل کیا ہے، اس کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی کے سابق سربراہ ریٹائر جنرل فیض حمید کو اور دیگر کو کیوں نوٹسز جاری کیے ہیں، اس حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ آج بات چیت شیئر کرنے سے پہلے میری وہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرے اس چینل کو لائک بھی کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹس ضرور اس میں جو ہے نا بھیجا کریں۔ کمنٹس آپ کے آتے ہیں تو میں اس سے رہنمائی بھی لیتا ہوں، جواب بھی ناظرین، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو 13 دسمبر کو ملک میں عام انتخابات نہ کرانے کے حوالے سے ایک جو حکم پاس کیا تھا، تو اس کے خلاف آج سارا دن سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ پہلے چیف الیکشن کمشنر کی اور دیگر لوگ اٹارنی جنرل کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ایک بڑی مشاورت کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن نے جو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا، اس کی سماعت کی۔ رات اس وقت جب میں آپ سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں، اس وقت وہ آرڈر پاس ہو چکا ہے، جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اس کے ساتھی ججز نے متفقہ طور پر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کرتے ہوئے، رد کرتے ہوئے 8 فروری کو الیکشن ہر صورت میں اگلے سال 2024 8 فروری کو انتخابات یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کو ایک مرتبہ پھر پابند کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ آج رات کو، آج کی ڈیٹ میں یعنی 15 دسمبر کی ڈیٹ میں الیکشن کمیشن کو بھی کہا ہے کہ وہ انتخابات کے حوالے سے اپنا شیڈول جاری کریں، اور مزید جو ان کو ڈی آر اوز کی جو ٹریننگ ہے وہ اس کو بھی اپنے جو مقرر مدت پر کمپلیٹ کیا جائے۔ تو ناظرین، بیسیکلی تو یہ تھا کہ جو ایک عمیر خان نیازی کا حوالہ دے رہے تھے کہ جو اس نے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی کہ پی ٹی آئی کا وہ ایک وکلا فورم کا صدر بھی ہے، اور اس نے اس کو جا کے لاہور ہائی کورٹ میں یہ اس بات پر اس کو آر او اور ڈی آر اوز کی تقرری کو چیلنج کیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں تمام ڈی آر او اور آر اوز جو ڈپٹی کمشنرز ہیں ان کو مقرر کیا ہے، اور یہ وہ ڈپٹی کمشنر ہیں جو ایک تو حکومت کے ماتحت ہیں، دوسرا پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف نظر بندی کے حوالے سے جو ایم پی او کے تحت آرڈر جاری کرتے ہیں، تو وہ اس کو ایک باعث تھے۔ اس پر پھر چیف جسٹس نے کہا اور باقی اس کے ساتھی ججز نے بھی کافی ریمارکس دیے، اور ان لوگوں نے کہا کہ اگر ایک آدھا بھی بندہ ہو تو ایک بات ہے، لیکن اب سب کو آپ باعث کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے حوالے سے، جس پر چیف جسٹس نے برہمی کا بھی اظہار کیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز پر بھی برہمی کرتے ہوئے، اور اس وکیل عمیر نیازی کو نوٹسز بھی جاری کیا ہے، اور اس کو توہین عدالت کا، کیونکہ سپریم کورٹ جب یہ 8 فروری کا پہلے فیصلہ کر چکے تھے کہ 8 فروری کو ملک میں انتخابات کرانے، جس پر صدر اور الیکشن کمیشن پہلے ہی وہ اتفاق کر چکے تھے، تو ایک قسم کا جو ملک کے اندر ایک ابہام تھا کہ انتخابات نہیں ہوں گے، کیونکہ مختلف آرائیں چل رہی تھی۔ لیکن یہاں پہ میں تھوڑی مختصر بات کروں کہ ماضی میں جتنے بھی انتخابات ملک کے اندر ہوئے، وہ ماہ سوائے 2018 کے انتخابات، اس سے پہلے جتنے بھی وہ جوڈیشری سے لوگ لیے جاتے تھے، اکثر جوڈیشری۔ اس مرتبہ جوڈیشری سے کیوں نہیں لیا الیکشن کمیشن نے؟ یہ الیکشن کمیشن نے وضاحت نہیں کی کہ بھئی کون سے ایسے اسباب ہو سکتے ہیں، کیا جوڈیشری کے پاس وہ ججز، وہ اسٹاف جو ہمیشہ الیکشن کراتے رہے ہیں،
کیوں نہیں ہے. مثلا ہائی کورٹ سے لیے جاتے تھے, ڈسٹرکٹ سیشن ججوں سے لیے جاتے تھے, سول ججز اس میں شامل کرتے تھے. اس مرتبہ تمام, جس پر ظاہر ہے کہ انگلیاں اٹھتی ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی والوں تو ویسے ہی وہ آج کل وہ شکایتیں بھی کر رہے ہیں کہ ان کو نہ جلسے کرنے دیے جاتے ہیں, نہ ان کا کوئی بندہ اگر جھنڈا بھی لے کے نکلتا ہے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے. تو وہ ان کا ایک اعتراض بھی اپنی جگہ پہ ہو سکتا ہے, لیکن انتخابات کو تو کوئی بھی وہ نہیں چاہے گا کہ ملک کے اندر انتخابات کو کوئی جو ہے ملتوی کیا جائے یا ڈیلے کیا جائے. اگر اس کے پیچھے کوئی اور کچھ ہاتھ ہو سکتے ہیں یا کون کن کے کیا وہ ناپاک ارادے ہو سکتے ہیں, تو وہ تو پھر ان کے لیے تو الیکشن کمیشن کو تھارولی اس کی بھی کہنا چاہیے تھا کہ اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. بہرحال یہ ہے کہ ہمیشہ رات کے اندھیرے میں جب 9 اپریل 2022 کو عمران خان کو ہٹایا جا رہا تھا, تو اس وقت بھی عدلیہ رات کو کھلی تھی اور عدالتیں لگی تھی. آج جب ملک کے اندر انتخابات کرانے کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل ہوا ہے, تو وہ بھی رات کے میں ہوا ہے, اور رات کو ہی سپریم کورٹ کا بینچ جو ہے نا وہ تشکیل بھی دیا گیا, اور اس بینچ نے سماعت بھی کی اور فیصلہ بھی کر. دوسرا ناظرین جو امپورٹنٹ چیز دوسری جو ہے وہ بھی جوڈیشری کے حوالے سے ہے کہ جو شوکت عزیز صدیقی جو جج ہائی کورٹ اسلام آباد کے تھے, برطرف جج ہیں, جس کی پٹیشن کی سماعت ہوئی, تو آج باضابطہ طور پہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اس کی سماعت کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے. تو آئی ایس آئی کے سابق سربراہ ریٹائر جنرل فیض حمید کو اور باقی 2-3 اور لوگوں کو نوٹس جاری کیے. فیض آباد دھرنا کیس میں کیا ان کا رول تھا, کیا چیز تھی, اور جو اپنی مرضی سے شوکت صدیقی سے جو فیصلے کرانا چاہ رہے تھے, عدالت اس چیز کا دیکھنا چاہ رہی کہ ان کے کیا ارادے تھے. لیکن یہاں پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریٹائرڈ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا اس لیے اس میں شامل نام نہیں لیا, اور کہا کہ کیونکہ اس کا نام نہیں ہے, اس کا ایک پریشر یا غصے کا الفاظ اس نے استعمال کیا کہ لیا جاتا, تو لہٰذا اس پر وہ نہیں. لیکن وہ تو اب کیونکہ ریٹائر ہو چکا ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو ملک کے اندر تو جو فیصلے کرنے والے ہوتے ہیں وہ آرمی چیف ہوتے ہیں, ایک انسٹیٹیوٹ کا ایک ادارے کا سربراہ ہوتا ہے, پھر اس کے وہ ماتحت ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ یہاں پر صرف جو ہے جنرل فیض حمید, تو مجھے یہاں پہ ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ فیض سے تو بہت لوگ فیضیاب ہوئے, لیکن اس مرتبہ اب دیکھنا ہے کہ فیض عدلیہ سے فیضیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. یہ اب دیکھنا ہوگا کہ آیا اس کے بارے میں سپریم کورٹ اپنی چھٹیوں کے بعد کیا فیصلہ کرے. تو ناظرین آج مختصراً آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرنی تھی, تو انشاءاللہ کل کسی اور موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت شیئر کروں گا. تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.